بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن دینا کا قصہ اور بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستان۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھ کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد صرف 1 کروڑ 40 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہے جو یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شقیم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں زمیندار جس کا نام جمہور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ علیہ السلام اپنے دیگر بھائی اور ایک بہن دینا کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شقیم کے باشندوں نے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شقیم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینا کی سیدھی سادی سی شخصیت بہت زیادہ پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا جہیز طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمعون اور لابی اس بات پر بہت چراغپا ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری اعلیٰ نسل عورتوں سے شادی کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرمانرواں جمہور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمہور اور شہزادہ شقیم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لابی اور شمعون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنہ نہ ہوئی ہو، تو اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شقیم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی جس پر یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا، تو اسے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بادشاہ جمہور اور شہزادے شقیم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ علیہ السلام اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمعون اور لابی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔
بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے، جس کی تازہ ترین مثال فلسطینی مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم ہیں۔ کون سے انسانی حقوق ہیں جو انہیں مل رہے ہیں؟ آئے روز نہتے فلسطینی ان یہودی غاصب فوجوں کے بندوق کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم و ستم کا رونا رونے والے یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر شاید ہٹلر کا دل بھی پس جائے، اور یہودیوں کی ان تمام حرکتوں کا سبب صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور گناہ سے مبرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ تو کوئی عجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ کوئی عربی کسی عجمی پر۔ ایک سوال سب کے ذہن میں گھوم رہا ہے جس کا جواب شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جن کے شوہر، والد، بیٹا اور بھائی سب نبی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت لیہ بنت یعقوب علیہ السلام، جو کہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی ماں۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام لیہ ہے۔ دوسری روایات کے مطابق ان کا نام ٹینا ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آپ ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام بشر بن ایوب ہے اور آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دور اذکار امر ہے، اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا تو وہ تصدیق تکذیب کے قابل ہے۔ ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتایا ہے۔ یہ منشا بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے جو جفیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا قصہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی نہایت عزیز کو اور محبت کرنے والے کو، اپنے محبوب کو اچانک دنیا میں گم کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کا نشان بھی نہیں پا سکتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر سن پاتا ہے، حالانکہ وہ گمشدہ عزیز اور محبوب از جان زندہ بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان ایک دوری کا پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ملاقات کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ کسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے دو محب پورا یقین کر لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ مل پائیں گے۔ اللہ کریم ان دونوں کو کہیں نہ کہیں باہم ملا دیتے ہیں۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے کچھ ایسا نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رکھ اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اپنی مانگی ہوئی ہر دعا پر اعتبار ہے کہ وہ آپ کے در تک ضرور پہنچے گی، کیونکہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ جو دعا درود پاک میں بند کر کے بھیجی جائے، میرا رب اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ تعالیٰ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان بزرگوں کی عظمت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو جائے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا آسرا بھی چھن جاتا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ دعاؤں کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔